حضرت سلمان علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان سلطنت عنایت کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی بے شمار صلاحیتیں عنایت کی تھی۔ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یاد کیجئے داؤد اور سلمان کو جب وہ ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں کچھ مویشی چر چگ گئے تھے اور ان کے اس فیصلے میں ہم موجود تھے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دو ہمسائے رہا کرتے تھے، جن میں سے ایک کے پاس کھیت تھا جس میں وہ فصل بویا کرتا تھا اور دوسرے کے پاس مویشیاں یعنی بکریاں تھیں۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک دیوار تھی اور اس دیوار میں ایک دروازہ تھا۔ جب بکری والا رات کو سونے لگتا تو پہلے دروازہ بند کر دیتا تاکہ اس کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں نہ چلی جائیں۔ ایک روز ایسا ہوا کہ وہ بکری والا دروازہ بند کرنا بھول گیا اور رات کے وقت وہ دروازہ کھلا رہا اور اس کی بکریاں دوسرے کھیت میں چلی گئیں۔ اس کھیت میں جا کر یہ بکریاں چرنے لگی اور ساری کی ساری فصل برباد کر دی۔ جب صبح ہوئی اور یہ کھیت والا انسان اٹھا اور اس نے دیکھا کہ اس کی فصل برباد ہو گئی ہے اور دروازہ بھی کھلا ہوا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی بکریوں نے ہی اس کے کھیت کو برباد کیا ہے۔ وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے اور آخر کار ان دونوں میں یہ طے ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ چنانچہ یہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنی تمام روادات سنائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کی باتیں سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ بکریوں والے کی ہی غلطی ہے، اور فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کھیت والا اس کی تمام بکریاں اپنی تحویل میں لے لے۔ یہ فیصلہ سننے کے بعد وہ دونوں اس دربار سے باہر نکلے کہ ان کی ملاقات حضرت سلمان علیہ السلام سے ہوئی۔ بکری والے نے تمام روادات حضرت سلمان علیہ السلام کو سنائی۔ یہ تفصیل سننے کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ جب یہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس اس مقدمے کا ایک بہترین فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ بکری والے کی بکریاں زمین والے کو دے دی جائیں اور زمین والے کی زمین بکریوں والوں کو دے دی جائے، اور بکری والا اس زمین میں دوبارہ فصل اگائے اور اس کو اس کی پرانی حالت میں لے آئے۔ جب یہ بکری والا اس کی زمین کو پہلی حالت میں لا کر واپس کر دے گا تو زمین والا بھی اس کی بکریاں واپس کر دے گا، اور اس عمل میں جتنا بھی وقت لگے گا اس تمام وقت میں کھیت کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرے گا۔ یہ فیصلہ بہت زیادہ بہتر تھا کیونکہ اس سے بکری والا اپنی بکریوں سے محروم نہ ہوا اور کھیت والے کو بھی اس کا نقصان پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے سلمان کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا، ہم ہر ایک کو حکمت عطا کرتے ہیں۔